بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں آج ہم 33ویں پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ قرآن مجید میں بہت طوالت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے 3 حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے پہلے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے معجزانہ گفتگو کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک خاتون تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنا بنت فقوز ایک عبادت گزار خاتون تھیں، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول کیا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کفالت، مریم علیہ السلام کی کفالت کس نے کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی کہ اسے پورا ہونے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام انہیں لے کر بیت المقدس آئیں تو وہاں پر چند اشخاص تو ریت رکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ سردار کے بیٹے کی پرورش کا موقع اس سے ملے۔ آخر کار اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتیں اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتیں۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئیں کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں۔ تمام جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، ختیجہ، فاطمہ اور فاطمہ بنت محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سے سب سے الگ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی شکل میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔
فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کو بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کی جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان تھیں کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آواز دی، اے مریم آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں کھریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا اور نہ ہی تمہاری ماں، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے معجزانہ گفتگو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہیں، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی تردید فرما دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جن 3 گود کے بچوں نے بات کی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جری کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بددعا کی، اے اللہ اس وقت تک اسے جریر کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جریر اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا، ایک بدکار عورت نے آ کر جریر سے بدکاری کروانا چاہی لیکن جریر نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی، پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جریر کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جریر کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بھلا کہنے لگے۔ جریر نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے جریر ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریر نے کہا، نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔
اس کا اگلا حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔